ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ اعدت للکافرین آمنت باللہ صدق اللہ العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم الامین ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم من عاد لی ولیا فقد آذنتہ للحرب او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم تنم فرسود جاں پارا زِ ہجراں یا رسول اللہ دلم پژمردہ آوارہ زِ اسیاں یا رسول اللہ چوں سوئے من گزر آری منی مسکین ز ناداری فدائے نقش نالینت کنم جاں یا رسول اللہ بندہ پروردگارم امت احمد نبی دوست دار چار یارم تابع اولاد علی مذہب حنفیہ دارم ملت حضرت خلیل خاک پائے غوث اعظم زیر سایہ ہر ولی تو ہے وہ غوث کہ ہر غوث ہے شیدا تیرا تو ہے وہ غیث کہ ہر غیث ہے پیاسا تیرا تجھ سے در در سے سگ سگ سے ہے نسبت میری میری گردن میں بھی ہے دور کا ڈورا تیرا حمد و ثنا کے بعد واجب الاحترام معزز مکرم محتشم میرے بزرگوں دوستوں بھائیوں بچوں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ رب العزت کے فضل و کرم اور اس کی توفیق سے آج کی اس پروقار محفل پاک میں اور آپ سب حاضر ہیں۔ یہ ایک گزارش ہے، یہ چھوٹے بچوں کو نا بیٹا آپ لوگوں نے اگر شور کرنا ہے لڑنا جھگڑنا ہے تو پیچھے حال میں چلے جائیں، کھیلیں وہاں پر جا کے، یہ مسجد کھیلنے کی جگہ نہیں ہے، آپ کی وجہ سے ہم بھی ڈسٹرب ہوتے ہیں۔ یا تو آپ انہیں خاموش کرا کے بٹھائیں گے یا پھر انہیں باہر بھیج دیں، یہ شفقت فرمائیں۔ آج کی یہ محفل پاک دو نسبتوں کی حامل ہے۔ ایک نسبت تو ہفتہ وار درس قرآن پاک کی ہے اور دوسری نسبت ماہانہ میں ختم پاک حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ یعنی محفل 11ویں شریف بھی ہے۔ انشاءاللہ مختصر گفتگو دونوں حوالوں سے اپنے تسلسل کے ساتھ ترجمہ قرآن اور مختصر تفسیر بھی کریں گے۔ حضور سیدی غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ اس امت کے اولیاء کے امام ہیں۔
صوفیاء نے لکھا ہے کہ غوث اعظم درمیان اولیاء چوں محمد درمیان انبیاء، جو مقام ہمارے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وآلہ واصحابہ وسلم کا صف انبیاء میں ہے، وہی مقام حضور غوث اعظم کا صف اولیاء میں ہے۔ حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ، آپ کا ایک فرمان بڑا مشہور ہے، قدمی حاضری علی رقبت کل ولی اللہ، میرا یہ قدم، میرا یہ پاؤں امت کے ہر ولی کی گردن پر ہے۔ آپ کے ہم عصر اولیاء ہوں یا آپ کے بعد میں آنے والے اولیاء ہوں، جو حضور غوث اعظم کو اپنا امام ولایت میں تصور کرتا ہے وہی ولی ہوتا ہے، اس کے علاوہ کوئی ولی ہی نہیں ہے۔ ہماری بدقسمتی کہیں، بد نصیبی کہیں، محرومی کہیں، حرمہ نصیبی کہیں، جہالت کہیں، ہم نے ولایت کو اور اولیاء اللہ کو صرف ایک خانے میں فٹ کر رکھا ہے کہ جس ولی کی کرامات جتنی زیادہ ہوں گی وہ اتنا ہی بڑا ولی ہوگا۔ ہم نے کرامات بیان کر کے ولایت کو صرف کرامت ہی تصور کر رکھا ہے، اور کرامت کا نام ہی ولایت دے رکھا ہے۔ جس ولی کا تذکرہ کرتے ہیں کرامات بیان کرتے ہیں، ان کتنی کرامات ہیں، بے شمار کرامات ہیں۔ کرامت کیا ہوتی ہے؟ اللہ کے ولی کا ایسا عمل جسے انسانی عقل سمجھنے سے قاصر ہو، انسانی طاقت کرنے سے قاصر ہو۔ نبی کا یہ ایسا عمل معجزہ کہلاتا ہے، ولی کا ایسا عمل کرامت کہلاتا ہے۔ ہم نے ولایت کو کرامت کے خانے میں مقید کر لیا ہے کہ ولی ہے ہی وہ جو صاحب کرامت ہے، اور جس کی جتنی زیادہ کرامتیں ہوں گی وہ اتنا ہی بڑا ولی ہوگا۔ بدقسمتی سے ہم نے حضور سیدی غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کو بھی اسی پیکر میں ڈھال رکھا ہے۔ دعوی محبت حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ سے ہم میں سے تقریباً سبھی کرتے ہیں، آپ کو مانتے بھی ہیں، لیکن کیا کہ بس کرامات بیان کرتے ہیں، کرامات سنتے ہیں، کرامات بتلاتے ہیں اور سمجھ لیتے ہیں کہ یہی ولایت ہے۔ حالانکہ کرامت ولی کے بے شمار اوصاف میں سے ایک وصف ہے۔ ولایت کے بے شمار مراتب، منازل، درجات میں سے ایک مرتبہ، ایک منزل ہے، ایک درجہ ہے۔ بلکہ ایک بزرگ نے تو یہاں تک لکھا، کہنے لگے ولایت کے تقریباً 99 سے زائد مراتب ہیں، زائد درجے ہیں، 99 سے زائد۔ ان میں سے جو کرامت کا درجہ ہے وہ 16واں یا 17واں درجہ ہے۔ 16واں یا 17واں درجہ ولایت کا، کرامت کا ظہور ہے۔ کہا، فرمانے لگے کہ جب کوئی ولی اپنی ولایت کا اظہار کرتے ہوئے کرامت ظاہر کر دیتا ہے تو اکثر اوقات ایسے بھی ہوتا ہے کہ اس کی ولایت اسی درجے پر رک جاتی ہے، اس سے آگے نہیں بڑھتی۔ اور دوسری طرف اگر آپ گننا شروع کریں، کہاں 99 درجے، کہاں اس کا 17واں درجہ، بالکل ابتدائی درجہ ہے نا۔ ہم یہ سمجھ لیتے ہیں کہ جو اس ابتدائی درجے تک پہنچ چکا ہے وہ ولایت کے مرتبہ کمال تک پہنچ چکا ہے۔ نہیں، ایسا ہرگز بھی نہیں ہے۔ کرامت اولیاء اللہ کے اوصاف میں سے ایک وصف ہے،
بے شمار جہتوں میں سے ایک جہت ہے۔ یاد رکھیے حضور سیدی غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ جس طرح ولایت میں غوث اعظم ہیں، اسی طرح آپ علم میں بھی امام اعظم ہیں۔ اور بعض لوگوں نے چونکہ یہ بھی ایک غلط فہمی سی پھیلا رکھی ہے نا کہ ولی اور عالم کوئی الگ الگ ہیں، جو ولی ہوگا وہ عالم نہیں ہوگا، جو عالم ہوگا وہ ولی نہیں ہوگا۔ چونکہ یہ شریعت اصل ہے نا، حقیقت اصل ہے، اس کی دو شاخیں ہیں اسلام کی، ایک کا نام شریعت ہے، ایک کا نام طریقت ہے۔ شریعت ظاہر کا علم ہے، طریقت باطن کا علم ہے۔ شریعت ظاہر کو پاک صاف کیسے کرنا ہے یہ بتلاتی ہے، طریقت باطن کو، روح کو، قلب کو، دل کو، دماغ کو کیسے تزکیہ کرنا ہے، صاف کرنا ہے یہ بتلاتی ہے۔ اور یہ دونوں الگ نہیں ہیں، ایک ہی درخت کی دو شاخیں ہیں، لازم ملزوم ہیں۔ شریعت طریقت کے بغیر نہیں ہے، طریقت شریعت کے بغیر نہیں ہے۔ حضور سیدی داتا گنج بخش رحمت اللہ تعالی علیہ آپ فرماتے ہیں ایسا عالم جو صوفی نہ ہو وہ بھی گمراہ ہے، ایسا صوفی جو عالم نہ ہو وہ بھی زندیق ہے۔ دونوں باہم آپس میں لازم ملزوم ہیں۔ جس طرح حضور سیدی غوث اعظم ولایت کے امام اعظم ہیں، غوث اعظم ہیں، تصوف کے امام ہیں، طریقت کے امام ہیں، اسی طرح آپ شریعت کے بھی امام ہیں، آپ علم کے بھی امام ہیں۔ آپ خود فرماتے ہیں درست علما حتی صرت قطبا، میں نے علم حاصل کیا، علم حاصل کرتے کرتے میں قطبیت کے مرتبہ پر فائز ہو گیا۔ یہ حضور سید غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کا فرمان ہے، اور آپ کا بڑے مشہور واقعات جو ہم کرامات بھی کے ضمن میں بیان کرتے ہیں بچپن میں ہی ماشاءاللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری۔ ہماری مجلس میں تشریف فرما ہوئے آل نبی اولاد علی فاضل اجل استاذ العلماء حضرت علامہ مولانا پیر سید زین الرضا شاہ صاحب دامت برکاتہم العالیہ، آپ کو خوش آمدید بھی کہتا ہوں، آپ کا شکریہ بھی ادا کرتا ہوں۔ تو عرض کر رہا تھا بڑی معروف کرامت کہ جب حضور سید غوث اعظم بچپن میں جا رہے تھے تحصیل علم کے لیے، علم حاصل کرنے کے لیے، تو والدہ نے وصیت فرمائی تھی بیٹا جھوٹ مت بولنا۔ وہ آپ نے پورا واقعہ سنا ہے، میں جو مقصد عرض کرنا چاہتا ہوں کہ آپ نے کبھی غور کیا کہ جا کدھر رہے تھے؟ علم حاصل کرنے کے لیے۔ اگر ولایت، اگر تصوف علم سے الگ ہوتا تو کیا حضور غوث اعظم کی والدہ آپ کو بچپن میں ہی اپنے سے سینکڑوں میل دور تحصیل علم کے لیے بھیجتی؟ آپ جاتے، اور جو مجاہدے آپ نے فرمائے، آپ خود فرماتے ہیں کئی دن ایسے گزرتے تھے کھانے کو کچھ ملتا ہی نہیں تھا۔ اور پھر حضور سید غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے جو بڑے مشہور واقعات آپ نے پڑھے ہیں، ہمیں صرف واقعات پڑھ کر سر نہیں دھننا چاہیے، صرف نعرے نہیں لگانے چاہیے، صرف دعوی محبت نہیں کرنا چاہیے، دیکھنا چاہیے کہ آپ نے زندگی کیسے گزاری، ہم کیسے عمل کریں۔ آپ کے بارے میں آپ نے بڑا مشہور سنا نا، 40 برس تک عشاء کے وضو سے فجر کی نماز آپ نے ادا کی ہے۔ ہمیں یقین ہے، آپ فرماتے ہیں مجھ سے نسبت رکھنے والا، مجھ سے محبت کرنے والا، جو میری عقیدت رکھتا ہے، قیامت تک جو مجھ سے اپنی نسبت قائم کرے گا، میں تب تک جنت میں نہیں جاؤں گا تب تک اسے جنت میں داخل نہ کر لوں۔
لیکن مجھے یہ تو بتائیے، اگر ہم حشر کے دن روز محشر حضور غوث اعظم کے پاس حاضر ہوتے ہیں، حضور ہم آپ سے محبت کرنے والے ہیں، ہم قادری اسی نسبت سے کہلاتے رہے ہیں، اپنے نام کا لہقہ لگاتے رہے ہیں، آپ کی محبت کا پرچار کرتے رہے ہیں، آپ نے ہی اگر یہ کہہ دیا کہ میں تو 40 سال تک عشاء کے وضو سے فجر ادا کرتا تھا، بتانا تو نے کتنی فجر ادا کی ہے، کتنی عشاء ادا کی ہے؟ 15 سال تک حضور سید غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ عشاء کی نماز ادا فرمانے کے بعد ایک پاؤں پر کھڑے ہو کر فجر تک تلاوت قرآن مجید کیا کرتے تھے۔ ایک پاؤں پر کھڑے ہو کر 15 سال تک ساری رات تلاوت قرآن کیا کرتے تھے۔ ہم قرآن سے محبت کرتے ہیں، ہم قرآن سے محبت کا دعویٰ کرتے ہیں، آپ 15 سال تو چھوڑ دیں، مجھے یہ بتلائیے ہم میں سے کون دعویٰ کر سکتا ہے کہ اس نے 15 راتیں بیٹھ کر قرآن کی تلاوت کی ہے؟ حضور غوث اعظم سے محبت کرنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ کی سیرت کو اپنایا جائے۔ 17 علوم حضور سیدی غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو آپ کے شیخ حضرت شیخ حماد رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا قائم کردہ ادارہ تھا، اس میں آپ 17 علوم ایک دن میں درس دیا کرتے تھے، پڑھایا کرتے تھے۔ حضرت شیخ محقق علی الاطلاق حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں اخبار الاخیار میں، آپ فرماتے ہیں کہ حضور غوث اعظم صرف ولایت کے امام نہیں تھی بلکہ مفسر اعظم بھی تھے۔ مفسر اعظم تھے، بڑے بڑے نامور محدث مفسر آپ کے شاگرد، آپ کے مرید، جن میں سے ایک نام محدث ابن جوزی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا ہے۔ الوفا باحوال المصطفیٰ جیسی عظیم الشان کتاب کے مصنف ہیں ابن جوزی، محدث بھی ہیں، مفسر بھی ہیں، تلبیس ابلیس کے مصنف بھی آپ ہی ہیں۔ آپ کے حوالے سے شیخ عبدالحق محدث دہلوی ایک واقعہ نقل فرماتے ہیں کہ محدث ابن جوزی بھی حضور غوث اعظم کی مجلس میں حاضر تھے۔ ایک قاری قرآن نے قرآن کی ایک آیت کریمہ تلاوت کی، عرض کیا گیا حضور غوث اعظم سے، حضور اس کی تفسیر تو فرمائیے، اس کی تشریح تو فرمائیے، اس کا ترجمہ تو بیان فرمائیے، اس کا معنی تو بتلائیے۔ ایک معنی، ایک تفسیر حضور غوث اعظم نے بیان کی۔ ابن قدامہ وہاں پاس موجود تھے، ابن جوزی سے کہنے لگے آپ نے یہ تفسیر پڑھی ہے، آپ جانتے ہیں؟ میں نے کہا جی ہاں۔ میں کوئی بات بیان کروں نا، آپ میں سے کسی نے وہ پڑھی ہو، کسی نے دیکھی ہو، تو آپ سارے ہلائیں گے اور آپ کے ذہن میں فوراً آئے گا ہاں یہ بات میں نے فلاں جگہ سنی تھی، فلاں جگہ پڑھی تھی، فلاں نے بیان کی تھی، ذہن میں آ جاتی ہے۔ کوئی نہ کہیں بات، بعض اوقات ایسے بھی ہوتا ہے بھولی بصری یاد ہوتی ہے، کوئی بات کرتا ہے تو یاد آ جاتا ہے۔ محدث ابن جوزی نے فرمایا ہاں حضور غوث اعظم نے دوسری تفسیر بیان کی۔ ساتھ والے نے پھر پوچھا محدث ابن جوزی سے آپ نے پڑھا ہے؟ کہا ہاں جی ہاں۔ تیسرا معنی بیان کیا، توجیہ بیان کی، تفسیر بیان کی۔ ساتھ والے نے پوچھا، محدث ابن جوزی سر ہلا رہے ہیں جی میں نے پڑھا ہے۔ حتیٰ کہ حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے اس ایک آیت کی 11 تفسیریں بیان کی۔ 11ویں کی محفل میں آئے ہیں، 11 تفسیریں بیان کی، اور یہ بیان کرنے والی، روایت بیان کرنے والے، واقعہ بیان کرنے والے حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ ہیں۔ یہ تفرقہ بازی، یہ جماعتیں، یہ تنظیمیں، یہ گروہ بہت بات کی بات ہے۔ حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی وہ ہیں، جتنی گروہ ہیں، جتنے مسالک ہیں، سبھی آپ کو مانتے ہیں، سبھی آپ کا جو ادب کرتے ہیں، اسی وجہ سے آپ کو محقق علی الاطلاق کہا جاتا ہے۔ 11 تفسیریں بیان کی، ہر تفسیر پر محدث ابن جوزی سر ہلاتے۔ ساتھ والے سوال کے جواب میں ہاں میں جانتا ہوں، میں نے پڑھی ہے، میں نے مطالعہ کیا ہے۔ اکثر ایسا ہوتا ہے نا، کوئی خطیب کوئی تقریر کر رہا ہو، استاد کچھ پڑھا رہا ہو، ایسی تقریر میں بھی، جمعہ کے خطبہ میں بھی، درس میں بھی کئی باتیں ایسے ہوتی ہیں جو انسان نے پہلے سے پڑھ رکھی ہوتی ہیں، اس کے ذہن میں آ جاتی ہیں، میں یہ پڑھ چکا۔ 11 تک ابن جوزی سر ہلاتے رہے ہاں میں نے پڑھا ہے، میں جانتا ہوں۔ جب 12ویں تفسیر
حضور غوث اعظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے بیان فرمائی، ساتھ والے نے پوچھا ابن جوزی سے آپ یہ جانتے ہیں؟ سر جھکا لیا، نہیں۔ پھر 13ویں تفسیر حضرت غوث اعظم نے بیان کی، پھر اس نے ٹوکا دیا، پھر پوچھا، سر جھکا دیا، نہیں۔ حتیٰ کہ کرتے کرتے اس ایک آیت کی 40 تفسیریں، 40 معانی، ہر معنی کا توجیہ، اس کی سند مکمل حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے بیان فرما دی۔ ایک آیت کی 40 تفسیریں حضور غوث اعظم نے بیان فرما دی۔ یہ علمی مقام ہے حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کا۔ اور آپ کی جو تفسیر ہے، تفسیر جیلانی، 6 جلدوں میں عربی زبان میں آپ کی قرآن پاک کی تفسیر ہے، 6 جلدیں عربی زبان میں حضور غوث اعظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی۔ ہم حضور غوث اعظم سے محبت تو کرتے ہیں، کوئی شخص دعویٰ کر سکتا ہے میں نے اس کا مطالعہ کیا ہے؟ شاید تو دیکھنے کا دعویٰ بھی بہت کم کرے۔ اصل ان بزرگوں سے محبت کا فائدہ یہ ہے کہ ان کی تعلیمات کو دیکھا جائے، صرف یہ نہیں کہ آپ کی کرامات کو بیان کر دیا جائے، صرف یہ نہیں دیکھ لیا جائے وہ بیڑا کیسے دھرا پر حق ہیں، حقیقتیں ہیں، صرف یہ نہیں کہ مردے کو زندہ کیسے کیا۔ بھئی ضرورت یہ بھی ہے کہ آپ نے علم کیسے حاصل کیا، آپ نے علم کیسے پھیلایا۔ 17 علوم میں نے پہلے عرض کیا، 17 سبق آپ پیریڈز کہہ لیں، 17 لیکچر کہہ لیں، ایک دن میں 17 لیکچر دینا، 17 پیریڈز پڑھانا کوئی آسان کام ہے؟ اور پھر وہ بھی کوئی تفسیر کا، کوئی اصول تفسیر کا، کوئی حدیث کا، کوئی اصول حدیث کا۔ اس قدر ماہر علوم میں مہارت تھی حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کو۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ عابد بھی ہیں، زاہد بھی ہیں، متقی بھی ہیں، پرہیزگار بھی ہیں، عاجز بھی ہیں، منکسر المزاج بھی ہیں۔ غرور و تکبر آپ کے قریب نہیں آیا۔ ایک وقت ایسا بھی آیا تھا نا، وہ لعین آ کر کہنے لگا عبد القادر تجھ سے بڑا خوش ہوا، جا تجھے آزاد کیا، آج کے بعد تو کچھ نہ بھی کرے نا پھر بھی بخشا ہے، نہ کرے پھر بھی بخشا۔ اوپر بادل بن کر سایہ فگن ہوا۔ سوچا یہ کیسے ہو سکتا ہے، جب تک جسم میں جان ہے، شریعت کا مکلف ہوں، عبادت سے معافی ہے ہی نہیں۔ یقیناً یہ شیطان نے کہا جا بدبخت بھاگ جا، تو کون ہوتا ہے مجھے عبادت سے معافی دینے والا؟ میرے رب نے تو عبادت فرض کی ہے، جب تک میرے جسم میں روح ہے تب تک عبادت کروں گا جو لازم ہے۔ بعض پھر بھی نہ آیا۔ یہ ان لوگوں کے لیے بات کر رہا ہوں جنہیں اپنی عبادات پر بعض اوقات ناز ہو جاتا ہے۔ ہم اگر کوئی تھوڑا سا اچھا عمل کر لینا تو پھر ہم میں غرور بھی آ جاتا ہے، تکبر بھی آ جاتا ہے۔ وہ نویل صاحب ایک واقعہ مجھے لطیفہ سے یاد آ گیا، وہ اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے، ماشاءاللہ حج کر کے آئے نا، چہرے کا نور دیکھیں، اللہ کے گھر کی حاضری۔ تو وہ کہتے ہیں نا یہ کبھی ناز نہیں کرنا چاہیے کسی عبادت پر۔ وہ کہتے ہیں ایک شخص حج کر کے آیا نا، وہ گیا کسی جس دکاندار سے حساب کتاب لیتا تو اس کے پاس جا کر کہنے لگا میرا رجسٹر کھولو، کھاتا دے کھولو۔ اس نے کہا حج کر کے آیا، بڑا نیک ہو گیا ہوگا، بڑا متقی ہوگا، گناہ بخشوا کے آیا، شاید بڑا خوش ہوا، میرا سارا حساب کتاب دینے لگا ہے، سارے گزشتہ بقایا جات دینے لگا۔ جب اس کا نام کھولا، رجسٹر کھولا نا، اس کو کہتے ہیں ٹھہرو رکو، سامنے دیکھ کر نا جہاں نام لکھا تھا کہتا میرے نام کے شروع میں حاجی لکھ دو۔ آج کل تو ہم ایسے بھی کرتے ہیں۔ اللہ رب العزت ہمیں عبادات کے غرور سے بھی بچائے، اللہ رب العزت ہمیں علم کے غرور سے بھی بچائے۔ ابلیس کو مان تھا نا اپنے علم پر، ابلیس کو مان تھا نا اپنی عبادات پر، فرشتوں کا استاد تھا، عبادت اتنی تھی روئے زمین پر اس کے سجدے پھیلائے جائیں تو روئے زمین تنگ پڑ جائے، اس کے سجدے زیادہ ہیں، راندہ درگاہ ہے قیامت تک صرف ایک میں کی وجہ سے۔ اس لیے کبھی بھی اپنی عبادات پر، اپنے علم پر کبھی بھی ناز مت کریں۔ میں گزشتہ شب حضور نباز قوم کانفرنس میں حاضر تھا، میں نے وہاں بھی یہی عرض کیا تھا، عاجزی کو اپنا شیوا بنائیں، انکساری کو اپنا شیوا بنائیں۔ یہی تعلیمات ہیں ہمارے بزرگوں کی، یہی تعلیمات ہیں ہمارے اسلاف کی۔
وہ شاید آپ کو یاد ہو، ایک صوفی کا بزرگ کا قول بتلایا تھا، اس نے کہا تھا کبھی کسی کے گناہ کی وجہ سے اسے حقیر مت جانو، کبھی اپنے کسی نیکی کی وجہ سے غرور مت کرو، ہو سکتا ہے تم جس گناہ کی وجہ سے اسے نفرت کر رہے ہو وہ گناہ، وہ جرم اس کا آخری گناہ ہو، تم جن نیکیوں پر غرور کر رہے ہو سکتا ہے تمہاری وہی آخری نیکی ہو، کون جانتا ہے اگلا لمحہ کیا ہوگا، کون جانتا ہے آنے والی شب کیسے ہوگی، آنے والا دن کیسا ہوگا۔ انما الاعمال بالخواتیم، او کما قال نبی میرے کریم کا فرمان بھی ہے نا، اعمال کا دار و مدار خاتمے پر ہے۔ ہماری تو کوئی زندگی نہیں نا، لیکن ہم نے اپنی اس مختصر سی زندگی میں بڑے بڑے لوگ دیکھے ہیں، کئی لوگ دیکھ چکے ہیں، ساری زندگی عبادات کرتے رہے، ساری زندگی ایک نام تھا، لوگ ہاتھ چومتے تھے، لیکن کیا ہوا، مرنے سے قبل ایسے بھٹکے۔ کتنی ہی مثالیں موجود ہیں یارو، وہ کرم فرمانا چاہے تو ساری زندگی کا بھٹکا ہوا ہو، نافرمان ہو، ایک لمحہ توبہ کر لے وہ سارے گناہ معاف فرما دے۔ تو حضور غوث پاک کے پاس وہ آیا نا، جب کہا میں عبادت سے مجھے چھٹکارا نہیں ہو سکتا، تو ملعون ہے، تو بدبخت ہے۔ اب وہ جاتے جاتے پھر باز نہیں آیا، وہ ہمیں اگر وہ شیطان حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ پر وار کرنے سے باز نہیں آیا تو مجھے بتائیے میں اور آپ کس باغ کی مولی ہیں؟ ہماری کیا اوقات ہے؟ ہماری کیا عبادات ہیں؟ ہمارا کیا علم ہے؟ ہمارا کیا مقام ہے؟ کوشش کریں، پناہ مانگیں اس کے شر سے بچنے کے لیے۔ وہ ایسے ایسے وار کرتا ہے کہ ہم سمجھ بھی نہیں پاتے۔ کہنے لگا عبد القادر، میں نے اپنے اس وار سے بڑے بڑے عابدوں کو بھٹکا دیا ہے، میں نے اپنے اس وار سے بڑے بڑے صوفیوں کو بھٹکا دیا ہے، میں نے شب زندہ داروں کو گمراہ کر دیا ہے، بڑے بڑے عالموں کے علم کا ستیہ ناش کر دیا ہے، لیکن عبد القادر تیرے علم نے تجھے میرے اس وار سے بچا لیا ہے۔ ہم کہتے ہیں نہیں تسی بڑے عالم ہو جی، تھوڑی کیا بات، تسی تو بڑے نیک ہو جی، ہم اکثر یہ کہتے ہیں نا، پھر غرور بھی سماتا ہے۔ ہم چما دیگر نیست ہمارے استاذ گرامی شیخ الحدیث حضرت علامہ حافظ محمد عبد الستار سعیدی رحمت اللہ دامت برکاتہم العالیہ آپ فرمایا کرتے ہیں ہم چما دیگر نیست نہیں ہیں، اس کا مطلب ہم جیسا کوئی نہیں ہے، ہم سا ہو تو سامنے آئے، ہم چما دیگر، آپ کہتے ہیں نہیں، یہ کہتے ہیں ہم چما ڈنگرے نیست، ہمارے جیسا کوئی ڈنگر ہی نہیں ہے، حیوان ہی نہیں ہے، جانور ہی نہیں ہے جو اپنے میں کا دعویٰ کرے، جو اپنا بڑے ہونے کا دعویٰ کرے، سمجھیں وہ نیچ ہے، وہ چھوٹا ہے، وہ حقیر ہے، وہ گھٹیا ہے، کیونکہ جس درخت پر پھل لگتا ہے نا وہ درخت پھر اکڑتا نہیں ہے، پھر وہ جھک جاتا ہے۔ جو اکڑے نا سمجھیں اس کا پھل جو ہے نا وہ نہیں ہے، یہ بے ثمرہ ہے، یہ بے فائدہ ہے۔ بڑے بڑے لوگوں کو میں نے بھٹکایا ہے، لیکن عبد القادر تیرے علم نے تجھے بچا لیا۔ کہا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، ارے بدبخت، جات دفع تر مردود ملعون، تو اب بھی باز نہیں آ رہا اپنی خباثت سے، تو اب بھی باز نہیں آ رہا اپنے مردود عمل سے۔ عبد القادر کو اس کے علم نے نہیں، اپنے اللہ کے فضل نے تیرے بار سے بچایا۔ بات اتنی سی ہے، بات اتنی سی ہے۔ جو توفیق ملتی ہے نا، وہ کسی نے کہا تھا نا، یہ جو نمازیں نہیں پڑھتے نا، بعض اوقات آپ دیکھتے ہیں نا نماز کے لیے آتے کئی لوگ ہوتے سامنے کھڑے ہوتے ہیں جی، سگریٹ لگا کے پی رہے ہوتے ہیں، کئی ایسے بھی ہوتے ہیں وقت افطار ہوتا ہے، مغرب کی نماز کا وقت ہوتا ہے، سامنے ہاں 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 گپیں لگا رہے ہوتے ہیں، سگریٹ پی رہے ہوتے ہیں، افطاری کر کے، بعض اوقات تو ایسے بھی ہوتا ہے یہاں افطاری کر کے باہر جا کے سگریٹ پیتے ہیں۔ کئی لوگ ہمیں گلا کرتے ہیں جی مفتی صاحب دیکھیں جی، سامنے ہم آتے ہیں، یہاں پہ دکاندار بھی ہوتے ہیں، یہاں پہ کھڑے بھی ہوتے ہیں، بوتلیں پی رہے ہیں، گپیں لگا رہے ہیں، نماز نہیں پڑھتے، پھر وہ کرتے ہیں شاید کو ہمارا کمال ہے۔ نہیں، ان بدبختوں کو، ان بد نصیبوں کو تو رونا چاہیے۔ ایک بزرگ نے کہا تھا نا، کوئی اگر نماز نہیں پڑھتا تو یہ مت سمجھے اس کا کوئی کمال ہے یا کچھ کی اکڑ ہے، وہ اس اپنی بد نصیبی پر روئے کہ اللہ نے اسے اس قابل ہی نہیں سمجھا کہ وہ اس کی بارگاہ میں اپنی جبین جھکا دے۔ کیونکہ اگر ہمارے پاس کوئی آئے نا، ہمارے پاس کوئی آ جائے، بچوں جتنی مرضی لڑائی ہو نا، کوئی چل کے آ جائے نا، خاندانی بندہ معاف کر دیتا ہے۔
نسلی ہوگا تو معاف کر دیتا ہے. اصلا نال جی نیکی کریے نسلیں تے ہی نہیں بھول دے. نیچوں کی بات نہیں کر رہا. وہ کہتے ہیں نیچاں دی اشنائی کنو فیض کسے نہیں پایا, ککر تے انگور چڑھایا تے ہر گچھا زخم آیا. نیچوں کی بات نہیں ہے, اصلوں کی بات کر رہا ہوں. اصلی ہو, خاندانی ہو, دشمنی جتنی مرضی بڑی ہو, جب وہ آئے نا معاف کر دے. اچھا, یہ اس کے بندوں کی شان یہ ہے. اس خالق کی, اس جبار, اس قہار, اس رحمان رحیم کی شان کیا ہے؟ جتنا مرضی بڑا جرم کر بیٹھو نا, غلطی کر بیٹھو, خطا کر بیٹھو, اس کی بارگاہ میں سر جھکا دو, توبہ کر لو, وہ معاف کر دیتا ہے. لیکن یہ توبہ کی توفیق بھی وہ اپنے فضل سے ہی دیتا ہے. یہ توبہ کی توفیق بھی اپنے فضل سے وہ دیتا ہے. جسے توفیق دیتا ہے وہی توبہ کرتا ہے. جسے توفیق دیتا ہے وہی سر جھکاتا ہے. جسے توفیق دیتا ہے وہی وقت آخر کلمہ اپنی زبان سے ادا کرتا ہے. یہ سارا اسی کے کرم سے ہے, اسی کی فضل سے ہے, اسی کی توفیق سے ہے. اللہ رب العزت ہمیں اولیاء اللہ کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ رب العزت ہمیں ان جیسا بننے کی توفیق عطا فرمائے. کوشش کرنا ہمارا کام ہے, یاد رکھیے گا, کوشش کرنا ہمارا کام ہے. میاں صاحب کہتے ہیں نا, مالی دا کم پانی لانا, بھر بھر مشکاں پاوے, مالک دا کم پھل پھل لانا, لاوے یا نہ لاوے. لیکن یاد رکھیے وہ لگاتا ہے, وہ لگاتا ہے, وہ محنت کو ضائع نہیں کرتا. وہ خود فرماتا ہے فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ. تم میرا ذکر کرو اپنی مجلس میں, اپنی اوقات کے مطابق, اپنے جیسوں کے سامنے. میں تمہارا ذکر کروں گا اپنی شان کے مطابق. میں تمہارا ذکر کروں گا, تم اپنی مجلس میں کرو گے, میں تم سے پاکیزہ مجلس میں ذکر کروں گا. یہ نہیں ہے, کوشش ہم نے کرنی ہے, کوشش ہم نے کرنی ہے, کرم اس نے فرمانا ہے. اور وہ کسی اخلاص سے کی گئی کوشش کو رد نہیں کرتا, ضائع نہیں کرتا. ایک آیہ مبارکہ کا ترجمہ اور مختصر سی تفسیر کر کے گفتگو ختم کرتا ہوں. وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا. اس سے قبل توحید باری تعالیٰ کے دلائل گزشتہ درس میں تھے. اب یہاں سے اس آیت, یہ اس سے اگلی آیت میں, 2 آیتوں میں قرآن مجید کی حقانیت کا بیان ہے, قرآن مجید کی صداقت کا بیان ہے, قرآن مجید کے کلام الہی ہونے پر دلائل ہے. وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ, اور اگر تم شک میں ہو نا, مِمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا, جو ہم نے نازل کیا اپنے عبد خاص پر, اپنے بندہ خاص پر, اپنے محبوب پر. فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ, تم ایسے کرو اس جیسی ایک صورت لے آؤ. جب قرآن نازل ہوا نا, مشرکین مکہ, قریش مکہ یہ کہتے تھے کہ یہ تو نبی امی ہیں, یہ تو نبی امی ہیں, یہ تو کہتے ہیں کہ قرآن اللہ نے نازل کیا ہے, ان کے پاس کہاں سے قرآن آ گیا, یہ تو جادو ہے, یہ تو من گھڑت ہے, یہ تو خود ساختہ ہے, یہ تو خود سے بنایا ہوا ہے. پھر قرآن مجید نے 3 انہیں چیلنج کیے کہ اگر تم, اللہ نے فرمایا کہ اگر تم قرآن کو کلام الہی نہیں سمجھتے, 3 چیلنج. پہلا چیلنج سورہ بنی اسرائیل میں کیا گیا, اس کے 88 نمبر آیت, قُلْ لَا إِنْ اجْتَمَعَتِ الْإِنسُ وَالْجِنُّ عَلَىٰ أَن يَأْتُوا بِمِثْلِ هَٰذَا الْقُرْآنِ لَا يَأْتُونَ بِمِثْلِهِ. محبوب آپ نے فرما دو, لَا إِنْ اجْتَمَعَتِ الْإِنسُ وَالْجِنُّ, تم جمع کر لو سارے انسانوں کو, سارے جنوں کو. کیوں؟ عَلَىٰ أَن يَأْتُوا بِمِثْلِ هَٰذَا الْقُرْآنِ, کہ قرآن کی مثل لے آؤ, جیسا یہ قرآن ہے تم اس جیسا قرآن لے آؤ. لَا يَأْتُونَ بِمِثْلِهِ, وہ اس کی مثل نہیں لا سکتے. محبوب نے چیلنج کرو. ہم کسی کو کہتے ہیں نا, قید, کبھی بھی نہیں مقابلہ کر سکتے, اعتماد ہو نا, یقین ہو. تو یہاں تو خالق, مالک, رب فرما رہا ہے, محبوب تم انہیں کہہ دو
اگر یہ اللہ کا کلام نہیں ہے نا، میرا بنایا ہوا ہے، میرا لکھا ہوا ہے، یا کوئی جادو کے زور سے ہے، تو سارے جمع ہو جاؤ نا، اس کی مثل لا کے تو دکھاؤ۔ لا یأتون بمثلہ، رب کا فرمان تھا نہیں لا سکتے، نہیں لا سکے۔ اچھا پورا قرآن نہیں لا سکے، پھر سورہ ہود میں چیلنج کیا گیا، اچھا اگر تم کہتے ہو نا یہ اللہ کا کلام نہیں ہے، اگر تم سمجھتے ہو، تم دعویٰ کرتے ہو، تم افواہیں پھیلاتے ہو کہ یہ جادو کے زور سے کیا ہے، یہ لوگوں کا کلام ہے، یہ فلاں کا کلام ہے، یہ فلاں نے بنایا، تو پھر آؤ فَأْتُوا بِعَشْرِ سُوَرٍ مِثْلِهِ مفتریات، تم ایسے کرو پھر 10 صورتیں ہی لے آؤ۔ قرآن میں تو 114 صورتیں ہیں نا، پہلے پورے مجموعے کا کیا گیا، نہیں لا سکے، خاموش کہ اچھا 10 صورتیں لے آؤ اس جیسی۔ اچھا یہ بھی نہیں کہ بڑی ہی لاؤ، سورہ بقرہ جیسی لاؤ، سورہ نساء جیسی لاؤ، سورہ آل عمران جیسی لاؤ، سورہ مائدہ جیسی لاؤ، نہیں 10 لے آؤ، چھوٹی چھوٹی لے آتے، نہیں لا سکے۔ اب پھر یہ سورہ بقرہ میں تیسرا چیلنج، چونکہ سورہ بقرہ کے میں نے بتایا تھا نا مدینہ کے بعد نازل ہوئی تھی، ہجرت مدینہ کے بعد، وہ پہلے 2 چیلنج مکہ میں تھے، پھر تیسرا چیلنج مدینہ پہنچنے کے بعد پھر جب سورہ بقرہ نازل ہوئی، اے بدبختو پورے قرآن کی مثل نہیں لا سکے، 10 صورتیں نہیں لا سکے، یا تو بک بک بند کرو، یا قرآن پر انگلی اٹھانا بند کرو، یا قرآن کو اللہ کا کلام مانو، یا پھر فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ، ارے ایک صورت ہی اس کی مثل لے آؤ، ایک صورت ہی اس کی مثل لے آؤ۔ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ، اللہ کے سوا تمہارے جتنے حمایتی ہیں سب کو بلا لو، ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو، اگر تم سچے ہو بلا لو جسے بلانا ہے، اللہ کے سوا جس کو بلانا چاہتے ہو بلا لو، ایک صورت ہی لے آؤ، نہ لا سکے، نہیں لا سکے۔ اچھا وہ تھے، آج تک 15 صدیاں گزر چکے ہیں، مستشرقین اس قدر بڑھ چکے ہیں کہ شاید مجھے آپ کو اتنے علوم پر مہارت نہیں ہوگی، قرآن کا اتنا ترجمہ تفسیر نہیں آتی ہوگی جتنے اغیار مہارت حاصل کر چکے ہیں۔ فرق ہے، ہم پڑھتے ہیں برکت لینے کے لیے، ہم پڑھتے ہیں سیکھنے کے لیے، وہ پڑھتے ہیں اعتراض کرنے کے لیے، وہ پڑھتے ہیں نقصان پہنچانے کے لیے۔ لیکن قرآن کی مثل ایک صورت آج تک کوئی نہیں لا سکا۔ اچھا اس کے بے شمار کمالات میں سے، قرآن کے ہزاروں کمالات میں سے ایک کلام یہ ہے کہ یہ ایسا پاک مقدس کلام ہے، خوشی ہو یا غم ہو، دکھ ہو یا سکھ ہو، ہر مقام پر یہ قرآن پڑھنے سے دلی سکون ملتا ہے۔ اچھا کتنی ہی دلچسپ کتاب ہو، کتنا ہی اچھے سے اچھا ناول ہو، ادبی کتاب ہو، ایک دفعہ پڑھیں گے جی چاہے گا دوسری دفعہ پڑھ لیں گے، بہت ہوگا تیسری دفعہ پڑھ لیں گے، پھر اس کے بعد انسان کا جی اکتا جاتا ہے، پھر انسان تھک جاتا ہو، نہیں یار یہ پڑھ چکا ہوں، اس میں یہ ہے یہ ہے یہ ہے یہ ہے، یہ تو مجھے پورا ناول ازبر ہو چکا ہے، یہ تو پوری کتاب مجھے نے یاد کر لی ہے، بار بار پڑھ چکا ہوں، 3 بار پڑھ چکا ہوں، 4 بار پڑھ چکا ہوں، اب رکھ دو سائیڈ پر۔ لیکن یہ ایسی پاک کتاب ہے جتنا زیادہ پڑھیں گے اتنا زیادہ لطف آئے گا، اس کتاب میں تاثیر ہی ایسی ہے۔ اچھا کسی کو شک ہو تو آزما کر دیکھ لیجئے، قرآن کا مطالعہ شروع کر دیجئے، پڑھنا شروع کر دیجئے، جتنی زیادہ تلاوت کریں گے اتنی زیادہ لذت آپ کو محسوس ہوگی۔ اچھا ان ساری باتوں کے ضمن میں ایک بات عرض کرتا چلوں، میں نے کہا نا نہ قریش مکہ اس کی مثل لا سکے، نہ پورے قرآن کی مثل، نہ 10 صورتوں کی مثل، یہ چیلنج تھے نا قرآن پاک میں، نہ ایک صورت کی مثل جو یہاں پہ چیلنج تھا، آج تک کوئی نہیں لا سکا۔ سوچئے تو صحیح، عشق والی بات کرنے لگا ہوں، محبت والی بات کرنے لگا ہوں، ایمانداری سے سوچئے تو صحیح، آج تک جب قرآن کی نظیر ممکن نہیں
میں جدھر لے کے جانا چاہتا ہوں، آج تک قرآن کی نظیر ممکن نہیں، قرآن کی مثل ممکن نہیں، تو صاحب قرآن کی نظیر کیسے ممکن ہے؟ کوئی مثل نہیں ڈھولڑ دی۔ جب قرآن کی نظیر کوئی نہیں ہے تو پھر صاحب قرآن کی نظیر کہاں سے ہوگی؟ جب قرآن کی مثل نہیں، پھر فرمایا فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا، یہ چیلنج کرنے کے بعد نہ کہا گیا فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا، اگر تم ایسا نہ کر سکو نا، اگر تم ایسا نہ کر سکو، وَلَن تَفْعَلُوا، کتنا پیارا انداز ہے قرآن کا، فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا، اگر تم ایسا نہ کر سکو، قرآن کی مثل نہ لا سکو، ایک صورت بھی نہ لا سکو، سب کو جمع کرنے کے باوجود نہ لا سکو، وَلَن تَفْعَلُوا، اور یاد رکھنا تم ہرگز نہیں لا سکو گے، اللہ اکبر، فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا، اگر تم ایسا نہ کر سکو، وَلَن تَفْعَلُوا، ہرگز نہیں کر سکو گے، فَاتَّقُوا، پھر تم ڈرو، پھر تم ڈرو، النار، اس آگ سے، التی وقودها الناس والحجارہ، وہ آگ، اس آگ سے ڈرو جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہیں، جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہیں، اعدت للکافرین، جو تیار کی گئی ہے کافروں کے لیے۔ یہاں سے یہ بولے تم چیلنج کو پورا تو نہیں کر سکتے، کر نہیں سکو گے، اور تم کر سکتے بھی نہیں، تو پھر اس آگ سے ڈرو۔ اگر پھر بھی تم اپنی ہٹ دھرمی پر قائم رہو گے، پھر بھی تم اپنی ضد پر قائم رہو گے، پھر بھی تم قرآن کی توہین کرو گے، صاحب قرآن کی توہین کے مرتکب ہوگے، تو یاد رکھنا سخت جہنم کا عذاب تمہارا مقدر ہے، اور وہ تو تیار ہی کافروں کے لیے کی گئی ہے۔ اور یاد رکھیے یہ جو قرآن مجید ہے نا، یہ میرے اور آپ کے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بے شمار معجزات میں سے ایک معجزہ ہے، بے شمار معجزات میں سے، اور ہمارے آقا کتنے معجزات ہیں کہ جو احاطہ شمار میں آ ہی نہیں سکتے، تقریباً 6000 معجزات کا ذکر روایات میں ملتا ہے، 6000 معجزات کا ذکر روایات میں ملتا ہے، جو روایات کے علاوہ ہیں وہ بے شمار ہیں۔ اور معجزہ میں نے شروع میں کہا وہ ہوتا ہے جو عقل کو عاجز کر دے، تو بات وہی ہے جس کے بے شمار معجزوں میں سے ایک معجزے کا مقابلہ کوئی نہیں کر سکتا، اس صاحب معجزہ نبی کی عظمتوں کا عالم کیا ہوگا۔ ایک انگریز کہتا ہے نا، مسٹر وڈ ول، وہ کہتا ہے کہ لکھتا ہے کہ قرآن کو نا جیسے جیسے پڑھتے جاؤ نا، پڑھنے والا حیران و مسخر ہوتا جاتا ہے۔ قرآن کی یہ معجزہ ہے اور یہ قرآن کی تاثیر ہے، جیسے جیسے قرآن کو پڑھتے جاؤ، قرآن کو پڑھنے والا حیران بھی ہوتا ہے، مسخر بھی ہوتا ہے، اور کہتا ہے یہ قرآن کا کمال ہے، یہ کمال یہ ہے کہ یہ پڑھنے والے سے اپنی تعظیم کروا کر چھوڑتا ہے۔ الفضل ما شہدت بہ الاعداء، فضل وہ ہے، عظمت وہ ہے جس کی گواہی دشمن دیں۔ اور یہ مسٹر وڈ ول کہہ رہا ہے، عیسائی مستشرق کہہ رہا ہے کہ یہ قرآن کو جو پڑھے یہ اس سے اپنی تعظیم کروا کے چھوڑتا ہے، کیونکہ جب قرآن کو دیکھتے ہیں نا، پھر کائنات کو دیکھتے ہیں، پھر کائنات کے نظاروں کو دیکھتے ہیں، پھر کائنات کے عجائب کو دیکھتے ہیں، تو پھر ماننے پر مجبور ہوتے ہیں ہاں کوئی تو ہے جو نظام ہستی چلا رہا ہے۔ اچھا، عیسائی محقق مسٹر کونٹ ہنروی وہ کیا لکھتا ہے؟ وہ کہتا ہے کہ عقل حیران ہے، عقل حیران ہے کہ یہ قرآن ایسے شخص کی زبان سے صادر ہوا جو امی تھا، قرآن ایسے شخص کی زبان سے صادر ہوا جو امی تھا۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان ہے نا کہ آپ امی ہیں۔ امی کا یہ بدبخت جو ترجمہ کرتے ہیں وہ یہ کرتے ہیں کہ جاہل، بغیر پڑھا لکھا،
جسے آپ کہہ رہے ہیں ناخواندہ، جبکہ ہم امی کا ترجمہ یہ کرتے ہیں، امی وہ صاحب علم ہیں، وہ صاحب فضل ہیں کہ جن کا اس کائنات میں کوئی استاد نہیں ہے، ان کا استاد خود خالق و مالک ہے، جن کا استاد کوئی نہیں ہے۔ بلکہ ہم تو کہتے ہیں، اعظم چشتی کہتے ہیں، علم خدا نے انا دتا عقلاں وچ نہ آوے، علم خدا نے انا دتا عقلاں وچ نہ آوے، عقل خدا نے انی دتی علماں وچ نہ آوے۔ وہ کہتا ہے بظاہر کوئی استاد نہیں نا آپ کا، لیکن اللہ تو الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان، اسی طرح وعلمک ما لم تکن تعلم، قرآن کہتا ہے استاد اللہ ہے، لیکن بظاہر تو کسی استاد کے پاس نہیں گئے، کسی مدرسے میں نہیں گئے، کسی اسکول میں نہیں گئے، کسی تربیت گاہ میں نہیں گئے، کوئی استاد نہیں، وہ تو ظاہر بھی لوگ ہیں، وہ تو ظاہر کو دیکھتے ہیں، ہم تو غار حرا میں رب کے قرآن کو نازل ہوتا ہوا دیکھتے ہیں۔ کہتا ہے کہ عقل حیران ہے، یہ قرآن ایسے شخص کی زبان سے صادر ہوا جو امی تھا، اور کیا آگے کیا لکھتا ہے، کہتا ہے شرق و غرب نے اقرار کیا، شرق و غرب نے اقرار کیا کہ نوع انسانی لفظاً و معنن اس کی مثال لانے سے قاصر ہے۔ نوع انسانی لفظاً و معنن، صرف یہ نہیں کہ لفظوں میں، معنی میں بھی اس کی مثال لانے سے قاصر ہے۔ اور بات پھر وہی ابتدا والی، جب قرآن کی مثال لانے سے نوع انسانی قاصر ہے تو صاحب قرآن کی مثال کوئی کیسے بن سکتا ہے؟ اعدت للکافرین، آخری بات، یہ جہنم کافروں کے لیے تیار کی گئی ہے۔ یاد رکھیے جو کافر ہیں وہ ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں رہیں گے، لیکن آپ اتنے خوش بھی نہ ہوں، مومن گناہگار اگر ہوگا، خطا کار ہوگا، عصیاں کار ہوگا، مفسرین نے لکھا ہے، محدثین نے لکھا ہے، احادیث میں صحیح روایات کے تحت جس کی تو بخشش ہو گئی وہ تو چلا جائے گا، جس کی بخشش نہ ہوئی وہ اپنے اپنے اعمال کے مطابق، اپنے گناہوں کے مطابق جہنم میں جائے گا، عذاب کا سامنا کرے گا۔ لیکن کوئی بھی مومن جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان موجود ہے، وہ جہنم میں ہمیشہ نہیں رہے گا۔ اللہ رب العزت کرم فرمائے گا، ایک ایک کر کے مومن گناہگاروں کو بھی جہنم سے چھٹکارا ملتا جائے گا۔ دعا گو ہوں اللہ رب العزت قرآن کے صدقے، صاحب قرآن کے صدقے ہم سب کو حشر کے سوالات سے محفوظ فرما دے۔ اقبال کہتا ہے تو غنی از ہر دو عالم من فقیر، روز محشر عذر ہائے من پذیر۔ مولا اپنے محبوب کے صدقے ہم سب کا عذر قبول فرما دے، ہم سب کو حشر کے دن بغیر حساب کتاب کی جنت میں داخل فرما دے، آمین وما علیہ